دو مسئلے سمجھنے والے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ شرک ایک قسم کا نہیں ہوتا، شرک کئی قسم کا ہوتا ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب کے اندر حجت البالغہ کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ کس چیز کو حلال کرنا اور کس چیز کو کیا کرنا ہے، حرام کرنا۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہے، یہ سوچ رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ فلاں جو اسپیسیفک فرد ہے یہ کیا کر سکتا ہے، چیز کو حلال کر سکتا ہے اور چیز کو کیا کر سکتا ہے، حرام کر سکتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کی صفت کے اندر دوسرے کو کیا کر رہا ہے، شریک ٹھہرا رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بندہ بھی کیا کہلائے گا، مشرک کہلائے گا۔ یہ بندہ بھی کیا کہلائے گا، مشرک۔ کسی بھی فرد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو کیا کر دے، حرام کر دے، اور اللہ کی حرام کردہ چیز کو کیا کر دے، حلال کر دے۔ اور اس کی دلیل، سب سے بڑی دلیل وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ذات کے لیے شہد کو کیا کر لیا، اپنے اوپر حرام کر دیا کہ بھئی میں جو ہے وہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ کچھ جو ہے وہ ازدواجی معاملات تھے، آپ نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جو ہے وہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے قد سمیع اللہ پارے کے اندر جو ہے وہ پوری سورت تحریم نازل فرما دی اور اپنے محبوب پیغمبر کو تنبیہ کی کہ اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ ہماری حلال کردہ چیز کو اپنے اوپر کیا کر دیں، حرام کر دیں۔ اب آپ کے لیے کیا حکم ہے کہ اے ہمارے محبوب پیغمبر، آپ اپنی قسم کو توڑیے، شہد کو کھائیے اور آپ اپنی قسم کو توڑیے، اور اس قسم کا جو کفارہ ہے وہ آپ کیا کیجیے، ادا کیجیے۔ اگر کسی کو یہ اختیار حاصل ہوتا کہ وہ چیز جو حرام ہے اس کو حلال کر دے اور حلال کو حرام کر دے، خدا کی قسم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی۔ آپ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی اعلیٰ، کوئی افضل، کوئی بلند و مرتبہ والی ذات کوئی اور نہیں ہے۔ اگر یہ اختیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا نا، تو کسی اور کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں۔